ساتبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے کل بتایا تھا کہ دیسی طریقہ علاج اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کلو وشربو ولا کھاؤ پیو اسراف مت کرو۔ انسان کے جسم میں جو چیز کام دیتی ہے، جذب ہوتی ہے، اس سے زندگی کا تسلسل دیتی ہے، وہ غذا ہے۔ کسی طریقہ علاج میں کسی معالج نے، کسی سیانے نے، حکیم نے، ڈاکٹر نے، طبیب نے یہ نہیں کہا کہ جسم ادویات کی بنیاد پر زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر صحت مند زندگی چاہیے تو مناسب خوراک اور مناسب جسم کا نظام رننگ میں ہونا چاہیے، تو دوا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دیسی طریقہ علاج میں سب سے بنیادی چیز غذا اور خوراک ہوتی ہے۔ ہمارے پاس جو بھی کوئی آتا ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں، اس کی نبض دیکھیں، اس کا قارورہ دیکھیں، اس کے علامات کو دیکھیں، اس کے چال ڈھال کو دیکھیں، تو ہم اس سے سب سے پہلے جو چیز تجویز کرتے ہیں وہ غذا اور خوراک ہوتی ہے کہ آپ نے فلاں چیز کھانی ہے اور فلاں چیز سے آپ نے بچنا ہے۔ میرے پاس پچھلے دنوں ایک مریض تھا، بیپاری تھا، یہ اناج کا، گندم کا، چاول کا۔ وہ اس نے بساط بھر ادویات لی، ہسپتالوں میں گیا، ڈاکٹروں طبیبوں کے پاس گیا۔ اس کا بلڈ پریشر نارمل نہیں تھا، بہت ہائی تھا۔ بعض دفعہ بے ہوش ہو جاتا، اسے ہسپتال لے کے جانا پڑتا۔ ہسپتال والے جو ان کی بیچاروں کی بساط ہے اس کے مطابق اسے کرتے، لیکن بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوا۔ اس کی شریانیں پھٹتی تھیں۔ خیر اللہ کا کرنا ایسے ہوا، ملاقات ہوئی۔ آج سے یہ 5-7 سال پہلے کی بات ہے۔ ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کا علاج کر دوں گا۔ آج سے 5-7 سال پہلے پیسے کی ویلیو تھی۔ میں نے اس سے اس وقت 1 ماہ کے 3000 روپے لیے۔ وہ مجھے جانتا نہیں تھا، میں کسی اور مریض کے لیے گیا تھا۔ وہ مریض اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ کہنے لگے کہ مجھے بھی دیکھ لیں۔ اس کی نبض دیکھی، میں نے کہا آپ کو 3000 لگے گا۔ خیر اس نے جھجکا، جانتا نہیں تھا، جھجکا۔ اس نے کہا مجھے اس مصیبت سے آرام آنا چاہیے، میں آپ کو 3000 دیتا ہوں۔ قصہ مختصر یہ کہ اس نے کیا، الحمدللہ اس کو اللہ نے صحت دی۔ پھر وقتاً فوقتاً وہ چلتا رہا۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، خیر بات سے بات نکلی تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مالجاتی جو تجربات ہیں یہ شیئر کرنا ضروری ہوتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ علاج کا یہ انداز بھی ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر 2 وجوہات سے عمومی طور پر ہوتا ہے۔ جسم میں کہیں بھی حدود میں، چاہے وہ گردوں میں ہو یا کسی اور جگہ ہو، جب وہ التہاب ہوتا ہے، سوزش ہوتی ہے، تو تب بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ گردوں کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ صحیح بلڈ پریشر یہی ہوتا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں پیشاب کم مقدار میں جلن کے ساتھ آتا ہے، بار بار حاجت ہوتی ہے۔ دوسرا بلڈ پریشر ہوتا ہے معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب آدمی خوراک کھاتا ہے تو خوراک اور غذا ہضم ہونے کے بجائے متعفن ہوتی ہے۔ اب ان دونوں کا الگ سے علاج ہے۔ جو پیشاب کی جلن والا، یعنی گردوں کو
گردوں کی انفیکشن کی وجہ سے جو بلڈ پریشر ہے اس کا علاج ٹھنڈ ہے. آپ سندل دے دیں، بزوری دے دیں، آپ اس سے دھنیا دے دیں، چھوٹی الائچی دے دیں، زیرہ سفید دے دیں، اسے آپ دھنیا دے دیں، وہ آدمی ریلیف محسوس کرے گا، فائدہ محسوس کرے گا. دوسرا ہے گیس کی وجہ سے، معدے کی وجہ سے. یہ ہوتا ہے اعصابیت کی بنیاد پہ، یعنی اعصابی عضلاتی ہوتا ہے عمومی طور پر، کہ جب آدمی غذا و خوراک کھاتا ہے تو وہ کھانا ہضم ہونے کے بجائے متعفن ہونا شروع ہوتا ہے. یعنی جتنی حرارت، جتنی قوت، جتنی طاقت اسے ہضم کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہوتی، تو وہ کھانا ہضم ہونے کے بجائے متعفن ہونا شروع ہو جاتا ہے. مثلا کہیں کوئی چیز پڑی ہے، کھانے پینے کی چیزیں لگا لے، کوئی کوڑا کرکٹ لگا لے، کوئی گند مند لگا لے، کوئی گندگی کا ڈھیر لگا لے، کچھ بھی لگا لے، اگر اس پر چند بوندے گر جائیں اور سورج نہ نکلے تو اس سے بدبو آنا شروع ہوتی ہے، گیس پیدا ہو جاتا ہے اور ماحول مقدر ہو جاتا ہے. اگر وہ گندگی پڑی ہوئی ہے، گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، بارش بھی آئی، بوندیں بھی پڑی، لیکن اس کے بعد فوراً بعد دھوپ نکل آئی، سیک اچھی طرح تپش لگا، یا کوئی بھی گندگی ہے، آپ پاخانہ لگا لیں. خیر مثال تو خیر کراہت آمیز ہے، لیکن سمجھانا ہے نا، پاخانہ لگا لیں. اگر وہ زمین پر پڑا ہے، اس میں اگر اس سے خشک کرنے کے لیے گرمی موجود نہیں ہے، موسم میں حدت موجود نہیں ہے، تو اس سے بو آئے گی. اور اگر وہ پڑا ہے لیکن دھوپ خوب ہے تو کچھ دیر کے بعد اس کی بو ختم ہو جائے گی، وہ خشک ہونا شروع ہو جائے گا، آخر میں آ کے وہ بالکل اپنی حیثیت وہ بو ختم کر دے گا. ایسے ہی ہمارا جب نظام ہضم کام کرتا ہے تو اس سے خاص حرارت، انرجی اور ایک قوت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ موجود ہو تو کھانا اچھے انداز سے، یوں سمجھے کہ یہ جو حدیث پاک میں معدے کو ایک ہنڈیا سے تشبیہ دی گئی ہے، اس سے ایک ندی سے اور ایک بڑی نہر سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اگر یہ صحت مند ہوتا ہے تو پورے جسم میں جتنی بھی رگیں جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی نالیاں، ندیاں، نہریں، ان میں صحت جاتی ہے. اگر یہ خراب ہوتا ہے تو ان میں بھی بیماری جاتی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غذا اور خوراک ہماری بنیاد ہے. اب اس سے گرم چیز، یعنی جو پہلے بلڈ پریشر والے کے لیے ٹھنڈی چیزیں دی تھی، اس سے آپ گرم دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی جو ایک کا علاج ہے دوسرے کے لیے وہ مصیبت ہے. آپ دونوں کو یکجا نہیں کر سکتے. ڈاکٹر لوگ اس سے وہی پیشاب کی آور گولیاں دیتے تھے جو ٹھنڈی ہوتی تھی، جس سے پیشاب آتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ اس سے پیشاب، کیونکہ جب ہم بلڈ پریشر کی گولی کھاتے ہیں سب سے پہلے پیشاب آتا ہے تو بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے عمومی طور پر. لیکن وہ بلڈ پریشر گیس کی وجہ سے تھا، وہ ٹھنڈی گولیاں تھی، ٹھنڈک پیدا کرتی تھی، اس لیے اسے نقصان ہوتا تھا. ہم نے اس سے لونگ، دار چینی، یہ کچلا اور حب صابر جو مشہور ہے، حب مقوی خاص، یہ استعمال کروائیں تو الحمدللہ اس سے بہت بڑا آرام ملا. اب پھر کچھ دنوں سے اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے. وہ پہلے بھاگتا رہا، جہاں بھی ہومیوپیتھک کے پاس گیا، جہاں بھی پھر آیا ہے. اب اس نے بنا مانگے مجھے 10,000 روپے دیے، کیونکہ وہ دیکھ آیا ہے کہ ہسپتالوں میں کیا ہوتا ہے. خیر قصہ مختصر یہ کہ ہمارے طریقہ علاج میں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، معدہ اس کا کام نہ کرے، گیس تنفیذ کی وجہ سے اس کا برا حال ہو جائے، تو اس سے ہم ترکھلا دیتے ہیں، اسے ہم ایسی خشک غذا دیتے ہیں کہ جس میں وہ ہو. ہم اسے اچار کھانے کے لیے کہتے ہیں، کھٹائی کھانے کے لیے کہتے ہیں، ہم بادی والی چیزیں جیسے گوبھی، آلو، مٹر، بینگن، بڑا گوشت، یہ اور اچار، کھٹی لسی، یہ چیز سے اسے تجویز کرتے ہیں.
اس سے الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے، سرکہ بتا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس آدمی کو پیشاب کی جلن کی وجہ سے، گردوں میں انفیکشن کی وجہ سے، پتھریوں کی وجہ سے بلڈ پریشر تھا، ہم اسے کہتے ہیں بھائی دھنیا کا شربت پی لو، یا جوس بنا کر پی لو، آپ الائچی کی چائے بنا کر پی لو، زیرہ سفید کی چائے بنا کر پی لو، گلقند کھا لو، یا کچھ بھی نہیں ہے تو شکر کا شربت پی لو، اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ ستو بنا کر پی لو، یعنی جو کو پیس کر بھون کر جو چیز بنتی ہے ستو کہتے ہیں، وہ بنا کر پی لو، یا پھر سویاں کھا لو، اور اروی استعمال کر لو، آپ بھنڈی کو کاٹ کر پانی میں ڈالو، جب وہ لیس پیدا ہو جائے وہ پلا دو۔ تو کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جسے ہم اتنا مشکل سمجھے، اللہ سب میں شفا دیتا ہے۔ دیکھیں جو ایک چیز مہنگے ترین اجزاء میں ہوتی ہے، وہی چیز، وہی مطلوبہ نتائج ہم ایک سستی ترین چیز سے بھی لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ہماری دیکھیں، ہماری جو طبی پروڈکٹس ہیں، ان میں خمیرہ جات ہیں، حلوہ جات ہیں، ان میں سیرپ ہیں، ان میں روح افزا جیسی چیزیں ہیں، ان میں ارقیات ہیں، اور ان میں صفوف ہے، ان میں گولیاں ہیں، اور ان میں مختلف سپلیمنٹ ہیں، یعنی یہ جو ہمارا طریقہ علاج ہے اس میں غذا ہی غذا ہے۔ جہاں دیکھیں غذا اس سے کہتے ہیں جسم میں جائے، جتنی جسم کو ضرورت ہو اتنی وہ خرچ کر لے، باقی اسے فارغ کر دے، اسے تغیر پذیر کر دے، اسے فضلہ بنا کر خارج کر دے، اسے غذا کہتے ہیں۔ اور دوا اس چیز کا نام ہوتی ہے وہ جسم کو متاثر کرے، جسم اسے متاثر نہیں کرتا، جسم کو وہ متاثر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور زہر وہ ہوتا ہے وہ جسم کو بھی متاثر کرتا ہے، ہمارے جو بنیادی اجزاء ہوتے ہیں جسم کے، اعضائے رئیسہ ہوتے ہیں، ان پر وہ اٹیک کرتا ہے، ان قوتوں کو ڈیمیج کرتا ہے۔ ہاں ایک حد تک ہے، مثلا اسلام میں مردار سور کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن قرآن کریم کہتے ہیں فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، کہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو، اس طرح کی کیفیت ہو جائے، مرنے والا ہو جائے، جان پر بنائے، تو وہ سور بھی کھائے گا اور وہ مردار بھی کھا سکتا ہے۔ اب سائنس اور طب یہ بات کہتی ہے کہ جب بھوک لگتی ہے تو انسان کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے، اور وہ جتنی زیادہ بھوک پڑتی جاتی ہے اس حرارت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ پھر وہ جو حرارت ہوتی ہے کچھ بھی کھایا جائے اس سے وہ ہضم کر دیتی ہے، اس سے جذب کر لیتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، میں نے آپ کو دھوپ کی مثال دی ہے کہ وہ جو حرارت ہے اس نے اس کی بدبو کو ختم کر دیا۔ تو جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے اندر، اس کے معدے میں، اس کے جسم میں ایسے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ جو خنزیر اور یا مردار گوشت کے کھانے سے جو نقصان تھے، یہ جو انرجی پیدا ہوئی ہے یا جو یہ طلب پیدا ہوئی ہے، یہ اس پر بھاری ہے۔ کہا کہ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، عادت مت بناؤ اور ایک حد سے مت بڑھو، جب دیکھو کہ جان بچ گئی اب چھوڑ دو، اب نہیں کھانا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو دیسی طریقہ علاج ہے یہ ہمارا وہ اختیار ہے، وہ انتخاب ہے کہ جو ہمیں ہماری جسمانی ضرورت کے مطابق ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی جو چیز ہے، مثلا ایک آدمی کو ادرار میں یا اخراج میں پرابلم پیش آ رہی ہے، گڑ جو ہے نا اسے کھلا دیں، پیاز اگر کسی آدمی کا پیٹ بھر گیا سارے، اس سے کچا پیاز کھلائیں جو تیز اثرات کا حامل ہو، فرق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو طریقہ علاج ہے اس میں دوا کو دوسرا درجہ ہے، پہلا درجہ غذا کو ہے، دوسرا درجہ ان ادویات کو ہے۔ مثلا دیکھیں
اگر کسی آدمی کو مثلا بچہ ہے ایک، وہ پیشاب کر دیتا ہے بستر پہ، میں اسے صبح کے وقت آملے کا مربع بتاتا ہوں، کھٹی چیز سے بتاتا ہوں۔ ایک بچہ ہے اس کا حافظہ نہیں چلتا اور وہ جو ہے نا کن سہن ہے، وہ یاد نہیں کرتا، یاد کیا ہوا بھول جاتا ہے، میں اسے بادام کی جگہ پر یہی نسخہ، یعنی جو حافظے کا جو مسئلہ ہے نا، بہت سارے لوگ دماغ کا سمجھتے ہیں لیکن یہ بنیادی طور پر دل کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو چیز القاء ہوتی ہے، علوم ہوتے ہیں، وہ دل میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حافظے کا تعلق دل سے ہے، دماغ سے۔ بہرحال میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن حقیقت اور مشاہدات یہ ہیں کہ حافظے کا تعلق دل سے ہے، دماغ سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی اگر کوئی آدمی بلڈ پریشر کا آتا ہے، پریشانی کا آتا ہے، اس کا دماغ چکراتا ہے، چکر آتے ہیں، اسے انگارے دکھائی دیتے ہیں، نیند نہیں آتی، ہم اسے گاجر کا مربع بتاتے ہیں، اور غذا ہے، خوراک ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر کہتے ہیں کہ جناب میری جسم میں ناتوانی ہے، بھوک نہیں لگتی، ہم اسے کہتے ہیں حریر کا مربع کھا لو۔ یعنی ہماری جتنی بھی وہ ہے ڈومین ہے، ہمارا جو دائرہ کار ہے، وہ غذا کے گرد ہی گھومتا ہے، دوا کی تو بہت بعد میں ضرورت پڑتی ہے۔ اور پھر جو لوگ کہتے ہیں نا حکیم لوگ پشتے دیتے ہیں، زہر کھلاتے ہیں، یہ ان کی تو کہیں جا کے آگے باری آتی ہے، یہ علاج کا حصہ نہیں ہے، یہ مجبوریوں کا حصہ ہوتا ہے۔ گشتا اور یہ جو زہر ہوتے ہیں، یہ ہائی پوٹنسی کی ادویات ہوتی ہیں، میڈیکل میں رات دن ہائی پوٹنسی استعمال ہوتی ہے، انہیں کوئی نہیں کہتا، لیکن کیونکہ بد سے بدنام برا ہوتا ہے، تو اس لیے بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر دیسی طریقہ علاج کو اختیار کرتے ہیں، آپ دیسی طریقہ علاج کو اختیار کرتے ہیں، تو آپ غذا اور خوراک پر ضرور اپنی معلومات کو بڑھائیں تاکہ آپ کو ادویات کی محتاج ہی نہ رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔